نہیں، آپ میڈیا والے میرے سوال کا جواب، آپ نے کہا کہ داڑھی سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو کہ آپ کتنے کی سنت پر قائم ہیں؟ آپ کو بھی تو اس سنت پر قائم رہنا چاہیے میرے بھائی۔ ہر آدمی، ہر فرقے والا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، ہر فرقے والا کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہم تو اپنی بات کریں گے نا۔ حضرت مولانا ریاض صاحب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ حضرت مولانا مجید صاحب نے سنت کی خلاف ورزی کی تھی، سنت کی توہین کی تھی۔ آپ بھی وہیں موقع پہ موجود تھے، آپ نے اس وقت جو ہے ان کو یہ ایسی چیزوں سے باز نہیں کیا، اور وہیں فرض یہ بنتا تھا کہ مائک پکڑ کے پبلک کو یہ بتا دینا تھا کہ انہوں نے غلط کر دیا ہے، اس کی معذرت ہے، یا شرعی طور پہ کیا اس سے بنتا تھا؟ آپ سے بڑی وضاحت چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ نے یہ جو اشتیاق صاحب سوال کیا ہے کہ آپ نے مائک پکڑ کے تو ان کو منع کرنا تھا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، کوئی بھی سپیکر ہو، کوئی بھی مقرر ہو، جب وہ تقریر کر رہا ہو تو اس کی ایک اپنی ذاتی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اپنے الفاظ کا ذاتی ذمہ دار ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ بھی سے ایک سوال پوچھوں گا میں اشتیاق صاحب۔ اشتیاق صاحب توجہ دیں، آپ سے میرا سوال ہے، محمود خواجہ صاحب آپ سے بھی میرا سوال ہے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ آپ نے سید صاحب سے، امام صاحب سے بڑے سوال کیے ہیں اور بڑے مطمئن ہوئے، آپ سوال کرنے والے بھی اور حضرت نے بھی بڑے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب دیے اور پوری دنیا سن رہی ہے جہاں تک یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ تو میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی خاندان سے ہو، وہ داڑھی اس کی لمبی ہو چھوٹی ہو، اس کے چہرے پر داڑھی سنت رسول کریم علیہ السلام ہو، اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی مر کر مٹی میں مٹی ہو گئے اور نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور نبی کا علم جو ہے، نبی کا ادب جو ہے وہ بڑے بھائی سے بڑھ کر نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی میرا آپ سے سوال ہے کہ اس پر بھی ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ جو قادری صاحب نے کیا اس کی ساری دنیا نے دیکھا، کمنٹس اپنے اعتبار سے کیے، اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ لیکن میرے ہی ایک آپ سے بات رہے گی کہ آپ نے امام صاحب سے بھی اور حضرت سے بھی ایک بات کی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے۔ میں مطمئن ہوں اپنے میرے استاذ محترم میں سید بشار صاحب قبلہ اور امام صاحب ہمارے امام ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ معافی سے بڑھ کر جو اللہ کو پسندیدہ عمل ہے نا خواجہ صاحب اور اشتیاق بھائی، وہ معافی ہے، اور آخری جو دروازہ ہے یا آخری رحم کی جو اپیل ہوتی ہے وہ معافی ہے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، کتنا ہی گنہگار ہو، دنیا اس کو نہ چاہتی ہو، پسند نہ کرتی ہو، لیکن سنیے، وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، ساری زندگی وہ گناہوں میں ملوث ہو، لیکن جب وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو میرا رب کہتا ہے یہ بندہ میرے پاس آ گیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ تو مولانا بشارت صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ انہوں نے رجوع کیا ہے، لیکن ان کا رجوع جو ہے وہ غیر شرعی ہے۔ نہیں، غیر شرعی نہیں ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ علماء کی موجودگی میں یہ انہوں نے بات کہی، غیر شرعی نہیں ہے۔ غیر شرعی رجوع کوئی نہیں ہوتا، ایک اکیلا انسان توبہ کرے وہ بھی توبہ ہے، 100 آدمی میں توبہ کرے وہ بھی توبہ ہے۔ رجوع ایک آدمی میں وہی ہے جو سوشل میڈیا میں جاتی ہے اور 1000 آدمی بیٹھے ہوں تب بھی وہی ہے۔ جیسے میں اکیلا بیٹھ کے، پہلے علماء کرام ساتھ میں تھے، ان کا انٹرویو ہوا اور میں اکیلا بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی وہی انٹرویو ہے جو 10 آدمی میں ہو۔ بات وہی ہے کہ مدلل ہونی چاہیے۔ ریاض صاحب میں مانتا ہوں آپ کو، آپ اہل حدیث ہیں جی، آپ کس طرح آپ مجھے مانتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں؟ آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ میں آپ کو اہل حدیث مانتا ہوں۔ نہیں، اگر آپ مانتے ہیں تو مانتے رہو، آپ شرعی طریقے سے مجھے بتائیں کہ ماننے سے کیا ہوگا؟ آپ اہل حدیث ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اہل حدیث کا انکار کریں گے؟ اہل حدیث کا انکار کون کر سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ اہل حدیث جو سید بشار صاحب میرے استاذ محترم نے وضاحت کی ہے، اہل حدیث کی پوری تفصیل آپ کے پاس موجود ہے، پوری دنیا سن رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اہل حدیث نہیں تو مجھے آپ اہل حدیث ڈکلیئر کر رہے ہو، یہ تو آپ کی ویسے ہی منطق ہے، یہ سیاسی منطق ہے، آپ کی یہ مذہبی نہیں ہے۔ اہل حدیث اور اہل سنت میں کچھ فرق ہے؟ تو آپ کے سامنے ہے۔ نہیں، میرے سامنے نہیں۔ آپ کے سامنے کیوں نہیں؟ آپ کے گاؤں میں اہل حدیث رہتے ہیں، آپ کے گاؤں میں آپ کے پڑوسی اہل حدیث ہیں، ہم اور آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے روابط ہیں، نشست برخاست ہے، سارا کچھ، آپ ان سے بیٹھ کر بات کیجیے، ہم اور یہ دور سے سوال کریں جو اہل حدیث کہلواتے ہیں اپنے آپ۔ میں مانتا ہوں کہ میں تو الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ہے۔ ریاض صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مسلک نہیں تھا، مسلک یاد آیا آپ کے اس نام سے، تو آج مسلکوں میں امت مسلمہ جو ہے وہ بٹ رہی ہے،
तो नबी पाक ने तो एक हुक्म दिया था कुरान और हदीस को कि आपने इशाअत बड़ी करना। बार सवाल किया और आपने एक इशाअत इंटरव्यू में भी ये कहा है, आप जी। पूछिए। इशाअत करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही बताया है और यही तालीम दी है, और उनकी हालात जिंदगी कभी आपने बयान नहीं की जो हम तक पहुंचे और हम उनकी हालात जिंदगी पे चल सके, क्योंकि आज भटके हुए नौजवान इसीलिए भटके हुए हैं क्योंकि उनकी रहबरी जो है वो शरई तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि उनको ये बताया नहीं जा रहा है कि दीन जब हमारे पास पहुंचा तो वो किन मुसीबतों और किन हालातों से यहाँ तक हम सब पहुंचा, लेकिन उसके ऊपर अगर जिसको पता है तो वो भी अमल नहीं हो रहा है। इसी को लेकर के चलें। अगर मौलाना मजीद साहब क्योंकि एक बहुत बड़े जय्यद आलिम हैं, उनके मुंह से जो अल्फाज निकला उन्होंने रजू कर लिया, अल्लाह पाक माफ करे, गफूर रहीम है। बेशक। लेकिन सवाल जो मैं कर रहा था कि फिरका परस्ती जो है इसमें उम्मत मुस्लिमा को हमने बांट दिया है, क्या इसकी उलमा की कुछ जिम्मेदारी बनती है? इसको बहुत बड़ी बात कही आपने। हम भी यही कहते हैं कि इस्लाम जो है वो अमन का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम जो है वो भाईचारे का पैगाम देता है। इस्लाम में जो चीज है ना मियाना रवि, एतदाल पसंद जिसको हम कहते हैं, एतदाल पसंदी का मुजाहरा करना जो हजरत ने बयान कर दिया। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि असहाबे रसूल ने इस्लाम को फैलाया है और अहले बैत रसूल ने इस्लाम को बचाया है। जिन जिन लोगों का इस पर फोकस है, अकीदा है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े कामयाब लोग हैं। और जो सिर्फ अपना नाम लेकर के हम अहले हदीस हैं, जो आपने मुझसे सवाल किया कि मैं आपको अहले हदीस समझता हूँ, तो मैंने आपको ये कहा कि मैं अहले हदीस नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत वल जमात सवाद आजम से ताल्लुक रखता हूँ। इसके ताल्लुक की बात अलग रही है, वो आपका सवाल बनता ही नहीं है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपने तो दाढ़ी के ताल्लुक से बात किया कि दाढ़ी जो है सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मेरा भी आपसे सवाल है। बिल्कुल दाढ़ी महबूब तरीन सुन्नत है और अंबिया कराम की सुन्नत है, और इसको शायर इस्लाम भी कहा गया है। ये इतनी अच्छी जीनत होती है कि इससे मर्द जो है उसकी जीनत निखर कर सामने आती है। मसलक पे बात हो रही थी, तो आप नहीं एक मिनट आप रुकिए ना, आप तो रुकिए ना, मेरे सवाल का जवाब नहीं, आप मीडिया वाले मेरे सवाल का जवाब। आपने कहा कि दाढ़ी सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं आपसे सवाल करता हूं तो आप कितने की सुन्नत पर कायम हैं? इसीलिए आपको भी तो उस सुन्नत पर कायम रहना चाहिए मेरे भाई। इसीलिए मैंने कह दिया कि उम्मत को तफरकाबाजी में, इंतशार में आप सवाल मत करो, जवाब भी दो। अब नहीं तो हमारे अमल बहुत कम होने लगे। अब हम तजब्जब में हो गए कि हम किस तरफ जाएं। क्यों तजब्जब में हुए? सुनिए मैं बता रहा हूँ ना, एक आदमी की बात से आप तजब्जब में हो गए? एक आदमी की नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि जो मसलक पे बात चल रही थी उसमें तजब्जब में है, उम्मत मुस्लिमा तजब्जब में है। हाँ। क्या कौन सा फिरका? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बता दिया ना, सैयद साहब ने वजाहत कर दी कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी लकीर खींची और उसके इर्द गिर्द 12 लकीरें खींची, उसमें से फिर हर एक की शाख बनाकर 72 बनाई, और ये भी सैयद साहब ने वजाहत कर दी कि एक बड़ा जो रास्ता है उसका बता दिया, ये सिरात मुस्तकीम। तो अब आपको क्या चाहिए? तो कुरान और हदीस सुनिए हर आदमी सुनिए इसकी वजाहत सुन कर रहा हूं ना, हर आदमी हर फिरके वाला जो है वो ये कहता है कि मैं सही हूं, हर फिरके वाला कहता है मैं सही हूं, वो हमें उससे क्या लेना देना, हम तो अपनी बात करेंगे ना। बहुत शुक्रिया। आखिरी मैसेज, आखिरी मैसेज ये है कि आप भी सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाएं मेरी तरह और टोपी लगाएं, और आप मेरे भाई हैं। अल्लाह ताला हमको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।